اللہ تعالی مسلمان کو، ایمان والے بندے کو ایک خاص ہدایت دیتے ہیں، ایک خاص ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم آپس میں معاونت کیا کرو، تعاون دیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کے معاون نہ بننا گناہ کے کام میں اور ایک دوسرے کی دشمنی میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالی بہت سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ دو چیزوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں ہدایت دی، حکم فرمایا۔ ایک فرمایا کہ جب تمہیں کسی کی معاونت کرنی ہو، چاہے یہ معاونت زبان سے ہو، چاہے یہ معاونت اعضائے جسمانیہ سے ہو، ہاتھ پیر سے ہو، چاہے یہ معاونت تحریر اور قلم سے ہو، چاہے یہ معاونت مالی مداد سے ہو، تمہاری یہ معاونت اور یہ مدد دو کاموں کے لیے ہونی چاہیے، ایک نیکی کے کام پر اور ایک تقوی کے کام پر۔ کوئی عورت بیوہ ہو گئی، اس کے خرچ کی ذمہ داری تم لے رہے ہو، یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی یتیم ہو گیا، اس کے خرچ کی ذمہ داری لے رہے ہیں، یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی گھر سیلاب کی زد میں آ گیا، طوفانی سیلاب، ہوائی طوفان کی زد میں آ گیا، آگ کی زد میں آ گیا، اس کو دوبارہ گھر تعمیر کرنے کے لیے، دوبارہ گھر بنانے کے لیے آپسی معاونت کی ضرورت ہے اور تم اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی کمزور ہے، جسمانی کمزور ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کے لیے تم نے معاونت کر لی، اس کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی، اس کا بازو پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا، یہ نیکی کا کام ہے۔ کوئی اندھا ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، اس کو آپ نے راستہ دکھا دیا یا بازو سے پکڑ کے منزل تک پہنچا دیا، تو یہ نیکی کا کام ہے۔
کوئی آدمی فقیر ہے، محتاج ہے، اس کی حلال طیب کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے کام میں تم نے معاونت کر دی تو یہ نیکی کا کام ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو تعمیر مسجد میں کوئی اینٹ آپ نے لگا دی، کوئی سیمنٹ کا تھیلا آپ نے لگا دیا، باجری ریت کا 1 کلو ہی آپ نے مسجد میں دے دیا تو یہ نیکی کا کام ہے، تقویٰ کا کام ہے۔ کوئی رفاہ عامہ کا کام ہو رہا ہے جس میں عوام الناس، پوری عوام الناس کو فائدہ ہے، اس کام میں آپ نے حصہ لے لیا۔ مثلا کہیں پل بن رہا ہے، یہ ایسا کام ہے اس پر نیک بھی چلے گا، برا بھی چلے گا، لولا لنگڑا بھی چلے گا اور اعضاء رکھنے والا بھی چلے گا، پیدل بھی چلے گا، سوار بھی چلے گا، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بینا بھی، نابینا بھی، سارے چلیں گے۔ یہ رفاہ عامہ کا کام ہے۔ کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بستی میں یا اس گھر میں پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں آپ نے ٹیوب ویل کھدوا دیا، کنواں بنوا دیا، یا پانی کا کوئی اور انتظام کروا دیا، یہ نیکی کا اور تقویٰ کا کام ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تم آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کیا کرو نیکی کے کاموں پر اور پرہیزگاری کے کاموں پر۔ کہیں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا درکار ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے، وقت کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تقاضا آ گیا تو تخت دھرا کا دھرا رہے گا، اس کو جانا ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ جب تک وہ تقاضا پورا نہیں کرے گا وہ امور شاہی کو انجام نہیں دے سکے گا، اس کو ٹینشن رہے گی، اس کی ساری توجہ اپنے پیٹ کی طرف رہے گی، اپنی حاجت کی طرف رہے گی۔ اسی طرح کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، اس کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی تو لازمی طور پر اس کو ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں پردہ ہو، پانی ہو، وہاں پر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اور یہ ایسی ضرورت کہ یہ عامت المسلمین کی معاونت سے بن سکتی ہے، عامت المسلمین کی تعاون سے بن سکتی ہے۔ اس میں حصہ کوئی آدمی لے رہا ہے تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم معاونت کیا کرو ایک دوسرے کی نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کہیں قرآنی مکتب بن رہا ہے، صبح شام کا مکتب ہی ہے، لیکن بن رہا اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھایا جائے گا بچوں کو، اس میں بچوں کو دین کی تعلیم دلائی جائے گی،
یا کہیں کوئی دینی ادارہ، دینی مدرسہ جس میں دور دراز کے طلباء کے رہنے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے عمارت درکار ہے، اس کے لیے زمین درکار ہے، اس کے لیے بیت الخلا درکار ہیں، اس کے لیے طعام درکار ہے، اس کے لیے باقی اشیاء درکار ہیں، کسی بھی کام میں حصہ لے لیا تو یہ تعاونوا علی البر والتقوی کے معاملے میں آئے گا کہ تم معاونت کرو نیکی اور تقوی کے کاموں پر، تم معاونت کرو ایک دوسرے کی اچھے کاموں پر۔ اگر کسی آدمی نے کوئی نیک کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور وہ نیک کام ایسا ہے کہ اس میں عامت المسلمین کے مفاد پوشیدہ ہیں، عامت المسلمین کے فوائد ہیں، تو عامت المسلمین میں سے بھی ہر چھوٹے بڑے کو بڑھ چڑھ کر اس کام، نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہیے۔ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمہ اللہ، فقیہ الامت، مفتی اعظم ہند و پاک، فرمایا کرتے تھے کہ جس مدرسے میں بھی جاؤ وہاں کچھ نہ کچھ 10 روپیہ 1 روپیہ چندہ میں دے دو، کیا پتا ہے اللہ نے اسی مدرسے میں دیا ہوا پیسہ قبول کرنا ہو اور یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر اس مدرسے میں دور دراز کے طلباء زیر تعلیم ہوں، دیہاتی طلباء زیر تعلیم ہوں، غریب طلباء، غریب طبقوں کے طلباء زیر تعلیم ہوں۔ ہر ایک تو امیر نہیں ہوتا ہے، ہر ایک تو دولت مند نہیں ہوتا ہے، ہر قوم کے اندر ایسے افراد ہیں جو غربت کا شکار ہیں، جنہیں افلاس ہے۔ غربت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے حضرت علامہ چراغ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو ایسا ہے، رات کا شاہ ہے، صبح کا گداگر ہے، صبح کا شاہ ہے، رات کو گداگر ہے۔ یہ دولت نہ تیری نہ میری، یہ آج میرے پاس ہے تو کل تمہارے پاس جائے گی، کل تمہارے پاس ہے تو پرسوں یہ تیسرے کے پاس آئے گی، یہ کسی کے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن دولت کا فائدہ اس اعتبار سے اٹھا لیا کہ معاونت نیکی کے کاموں میں کر لی، بھلائی کے کاموں میں کر لی، تقوی کے کاموں میں کر لی، تو یہ کل کام آنے والی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس سے پہلے یہ بات بتلا دیتا ہوں مدارس کی معاونت کتنی اہم ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، ایک بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، حکیم شجاع آبادی رحمہ اللہ، انہوں نے کہیں رودات سنائی تھی علامہ اقبال رحمہ اللہ کو بیرونی ممالک کی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو مکتبے ہیں، دینی مکتبے جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور یہ جو دینی مدرسے ہیں جن میں قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظم ہے، ان کو اسی انداز پر چلنے دو، جس انداز پر یہ چل رہے ہیں، جس انداز پر ان کی تعلیم چل رہی ہے، اسی انداز پر ان کو چلنے دو۔ آگے فرمایا یاد رکھو، اگر ان مدرسوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی گئی اور ان مدرسوں کے اندر جو ہے مداخلت کر دی گئی اور دین کی تعلیم کو بند کر دیا، یا ایسے اعمال آگے کہ جن کی وجہ سے مدرسہ تمہارے گاؤں سے بند ہو گیا، تمہاری بستی سے بند ہو گیا، فرمایا پتہ ہے کیا ہوگا؟ فرمایا وہ ہوگا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، یورپین ممالک کے اندر میت ہوتی ہے، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، میت ہو گئی ہے، اس کو غسل دینے والا کوئی نہیں، میت کو غسل دینے والا ایسا آدمی کوئی نہیں جو میت کو غسل دینا جانتا ہو،
جنازہ پڑھانے والا ایسا آدمی کوئی نہیں جو امامت کے فرائض انجام دے، اس کو جنازہ یاد ہی نہیں ہے۔ نماز کا وقت آیا تو امام کا انتظار ہے، ہائے کوئی آ جائے تو امام مسجد میں نماز پڑھا دے۔ آذان کا وقت ہے، آذان کے ٹائم کوئی آ جائے تو آذان پڑھ دے اور ہم نماز کے لیے چلے جائیں مسجد میں۔ فرمایا ایسی صورتحال یورپین ممالک کے اندر میں دیکھ کر آیا ہوں۔ تو مدارس کے اپنے فائدے، مکاتب کے اپنے فائدے، اس کے اپنے مثمرات۔ تو حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص طور پہ 3 چیزوں کے متعلق فرمایا، اذا مات الانسان انقطع اعمالہ، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو انسان کے اعمال کا سسٹم بند ہو جاتا ہے، اعمال کا دفتر بند ہو گیا، فائل کلوز کر دی گئی۔ اب اس فائل میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی، انسان کر ہی نہیں رہا ہے تو نیکی کیا لکھے گا؟ لکھی کیسے جائے گی؟ لکھے گی اب نیکی لکھی جا رہی ہے، ہم نیکی کر رہے ہیں تو زندگی میں نیکی کر رہے ہیں تو لکھی جا رہی ہے۔ زندگی میں بھی نیکی نہ کی ہو تو وہ کھاتا خالی رہے گا۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کے اعمال کا سسٹم منقطع ہو گیا۔ الا ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی مردے کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے، جن کے ثواب کے اثرات میت کو قبر میں بھی حاصل رہتے ہیں، حشر میں بھی حاصل رہیں گے۔ ان میں پہلی چیز فرمائی کہ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ کے طور پر اس نے کیا ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو اپنی زندگی میں، اپنی یہ کیا کہتے ہیں کھٹ پینچی کے دور میں، اپنی چودراہٹ کے دور میں، اپنی وہ کیا کہتے ہیں مقدمی کے دور میں، اپنے عہدہ کے دور میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ رہ رہا ہو پورے مسلمانوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے، تو صدقہ جاریہ کے طور پر جو کام کیا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مثلا مسجد بنائی، مسجد کے لیے زمین فراہم کر دی، درسگاہ بنائی، درسگاہ کے لیے زمین فراہم کر دی، تو یہ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور بھی اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یا اس کی صالح اولاد ہو، اولاد کو دین پڑھایا ہو، علم پڑھایا ہو، اولاد کو سورۃ الفاتحہ سکھلائی ہو، اولاد کو سورہ اخلاص سکھائی ہو، یاد کروائی ہو، تو وہ اولاد اس کے مرنے کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے گی، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی یہ اولاد۔ فرمایا تیسری چیز، یا اس کے پاس ایسا علم ہے کہ اس علم کو اس نے اس علم کے ذریعے سے عوام الناس کی دینی خدمات کی ہوں، قرآن بچوں کو پڑھایا ہو، حدیث بچوں کو پڑھائی ہو، دین کا علم بچوں کو لوگوں کو سکھایا ہو، اور کوئی ایسی کتاب ترتیب دی ہو جس کو پڑھ کر لوگ اپنی تقدیر بدل رہے ہیں، اپنے دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور آخرت کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور شکلیں بھی ہیں، جیسے میں نے بتلایا، ٹیوب ویل بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، پل بنا دیا، یا کوئی رفاہ عامہ کے سلسلے میں کوئی ایسا کام کر دیا، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ جانا تو ہے یہاں سے ہر ایک کو اٹھنا ہے، اب کس کو کب جانا ہے وہ علم اللہ کو ہے، لیکن جانا تو ضرور ہے۔ اب جب ہم جائیں ہمارے نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوں تو اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا نام اعمال نیکیوں سے پور ہو، ہم اللہ کے سامنے انتہائی سرخ روئی سے ملیں گے اور اللہ سے گزارش درخواست کریں گے، اللہ تیری توفیق سے یہ نیکیاں لے کر حاضر خدمت ہوا، حاضر دربار ہوا ہوں۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم ایک دوسرے کی معاونت کرتے رہا کرو نیکی کے کام پر اور تقوی کے کام پر، پرہیزگاری کے کام پر۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو گناہ کے کام ہیں، وہ کام جس کے کرنے سے گناہ عام ہو جائے، ایک تو بذات خود گناہ کا کام،
کسی نے زناکاری کا اڈا بنا لیا، کسی نے شراب خوری کا اڈا بنا لیا، کسی نے رشوت ستانی کا اڈا کھول لیا، کسی نے کسی دوسرے گناہ کے پھیلنے کا اڈا بنا لیا، یہ انتہائی خطرناک مسئلہ ہے۔ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر ذاتی طور پر کوئی گناہ ہو گیا، کبھی توبہ کی توفیق مل جائے گی شاید زندگی میں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے، غفور رحیم ہے اللہ۔ لیکن اگر اڈا کھول دیا گناہ کا تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور وہ جب تک وہ اڈا رہے گا نا گناہ کا، تب تک وہ سسٹم چلتا رہے گا، اور اس گناہ کا جو نقصان ہے، اور وہ گناہ اس گناہ کی ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حدیث میں بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ بڑی عجیب بات قرآن نے بیان کی، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، ہاں جو آدمی اچھا کام کرے گا، سفارش کے معنی اچھا کام، خود بھی اچھا کام کرے اور لوگوں کو بھی اچھے کام کی تلقین کرے، تو یکن لہ نصیب منہا، پھر جتنے لوگ وہ نیک کام کرتے چلے جائیں گے، ان تمام لوگوں کے نیک عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ابتدا کی ہے۔ اس طریقے سے من یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جس نے بھی برائی کا کام شروع کیا یا برائی کی یا برائی کا کام شروع کیا، گناہ کیا یا گناہ کا کام خود شروع کروا دیا، اور وہ لوگ اس گناہ پر چل رہے ہیں، لوگ شتک پاکن، لوگ اسی کی مانتے ہیں اور اسی کے گناہ پر چلتے ہیں، اسی کے کارنامے کو اپناتے ہیں، فرمایا یکن لہ کفل منہا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہاں بھی ذلت آخرت میں بھی ذلت۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم معاونت کیا کرو ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں پر اور برائی اور تقوی کے کاموں پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم ایک دوسرے کی معاونت مت کیا کرو گناہ کے کام پر اور دشمنی کے کام پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، تمہاری زبان ہی بند ہو جائے، تمہیں کبھی بولنے کی طاقت ہی نہ ہو، تم بولنا چاہو گے لیکن تم بول نہیں سکو گے، جب زبان ہی لے لی خدا نے، تم دیکھنا چاہو گے، تمہاری بینائی ہی خدا تعالیٰ لے لے گا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تو قادر ہے نا اس کے اوپر۔ تم ہاتھ پیر ہلانا چاہو گے لیکن فالج زدہ ہو جاؤ گے، کچھ نہیں کر سکو گے، پھر تمنا کرو گے ہائے وہ آسا ٹھیک وہ کرا یہ قوم، ہائے وہ آسا میون زبان ایسا پکن وہ کرا یہ قوم، وہ بنا لوکن ہے کریے یہ قوم، مگر اس وقت ہاتھ، جب چڑیاں، اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب چڑیاں کھیت ہی چگ جائیں گی نا پھر پچھتاوے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم سب کو بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرنی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے رہو کرتے رہو، ڈرتے رہو کرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا ڈر ضرور رکھو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، ذہن میں کچھ اور ہے، ہاتھ پیر کچھ اور کر رہے ہیں، بول کچھ اور رہے ہو، تو واللہ علیم بذات الصدور، اللہ وہ ہے جو دلوں کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے اور دلوں کی کیفیات کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر ایک سائلہ ہے بیچاری، وہ وہاں سے آئی ہے، 4-5 ہے مگر ایک ہے وہ فتح پور کی، اس کی ماں کے گردے خراب ہوئے ہیں اور کچھ بھی بتا رہی تھی بیچاری، تو اس کی خاص طور پہ